جو ہماری آزادی کی جدوجہد ہے، کس قدر ہم نے مثلا کہ اس میں اسٹرگل کی، ہمارے بااجداد نے، ہمارے لیڈران نے، ہمارے رہنماؤں نے، جس میں بہت سارے نام ہیں۔ سر سید احمد صاحب کا نام ہے، مولانا محمد علی جوہر صاحب کا نام ہے، علامہ اقبال ہے۔ یہ وہ نام ہے جو زبان زد عام ہے، بچوں کو یاد بھی ہیں، اور میں اسی لیے وہ نام لے رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے گم نام اور بہت سارے دوسرے نام جن کو میں شاید یہاں پہ مینشن نہ کر سکوں، تو میں ان سے معافی چاہوں گا، لیکن ان کو خراج تحسین ہے۔ میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اور خاص طور پہ اپنے قوم کے ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں جو کہ آج کے دن کو بڑے ہی جذبے اور جوش کے ساتھ مناتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ان نوجوانوں کو ہسٹری سے آشنائی کرائی جائے کہ یہ جو پاکستان ہے جس کا آپ جشن مناتے ہیں ہر 14 اگست کو، تو یہ کس طریقے سے بنا اور اس کو کس طرح سے نہیں۔ یہ چند الفاظوں میں یا چند منٹوں کے اندر تو اس کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ 1857 سے لے کر 1947 تک کی یہ جو ایک جدوجہد ہے، جو تقریباً 90 سال کی تقریباً بنتی ہے، اس کے اندر لازوال داستانیں ہیں اور ان گنت داستانیں ہیں۔ ہر جگہ پہ بر صغیر کے کونے کونے میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر کوچے کے اندر ایک نئی داستان مثلا کہ وہاں پہ دفن ہے، اس جنگ آزادی کہہ لیں یا اس آزادی کی تحریک میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 1857 میں جو ہے وہ پاکستان کی آزادی کی یا بر صغیر کی جو آزادی کی ہے وہ بنیاد رکھ دی گئی تھی، لیکن اس کو جو سہل ہونے میں یا اس کو تقریباً اپنے پایہ تک پہنچنے میں 90 سال کا عرصہ لگا۔ اللہ اللہ کر کے ہمارا مثلا کہ پاکستان کی جو ہے وہ معرض وجود میں آنے کا دن آ گیا، 13 اور 14 کی اگست کی رات کو یہ اعلان ہو گیا، اور پھر جو ایک بہت بڑی ہجرت ہوئی۔ لیکن ناظرین، یہ جو 14 اگست کا اعلان ہوا اور جو ہجرت ہوئی، اور اس سے پہلے جو ہوتا رہا ہے، وہ بہت بہت دردناک ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں کہ وہ بڑا دردناک ہے، اس میں بہت ساری قربانی ہے۔ مثلا کہ اس آزادی کے جو آپ جشن منا رہے ہیں، اس آزادی کے لیے ہزاروں ماؤں بہنوں کی چیخیں، لاکھوں انسانوں کی قربانی اور بے بہا انتھک محنت اور جذبہ اظہار و قربانی کی لازوال داستان ہے۔ 14 اگست 1947 تک پہنچتے پہنچتے ہر گلی، ہر محلے میں ہر پل ایک نئی کہانی نے جنم لیا، ایک نئی قربانی نے جنم لیا۔ اور پھر وہ مرحلہ آیا جبکہ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی۔ لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی، یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں۔ لاکھوں مسلمان وہاں سے یہاں آئے، اور یہاں سے لاکھوں جو ہندو سکھ جو ہے وہ اپنے ملک گئے۔ لیکن یہ جو آنا جانا تھا یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ تاریخ بتاتی ہے، تاریخ کے اوراق جو ان کو آپ پلٹیں تو آپ کی انگلیوں اور آپ کی آنکھیں صرف لہو لہو ہوں گی کہ کس قدر یہ جو آنا جانا تھا، یہ چند کلومیٹر کا جو فاصلہ تھا، یہ لاکھوں لوگوں کی جانیں، لاکھوں عورتوں کی عصمتیں، لاکھوں نوجوان لڑکیوں کی جو عزتیں ہیں وہ تار تار کر گیا۔ لوگ اس دور میں اپنے لٹنے پٹنے کا یا لوٹ مار کا تو ذکر ہی نہیں کرتے تھے۔ جو جو پاکستان مسلمانوں کے قریب آ رہا تھا، ویسے ویسے وہ سب اپنے اپنے زخم بھولتے جا رہے تھے۔ اس تاریخی ہجرت میں بہت سارے لوگوں نے اپنا فائدہ اٹھایا، اپنے مفاد پورے کیے۔ وہ انسانیت کی معراج سے تو گر ہی گئے تھے، لیکن انہوں نے ظلم اور بربریت کا جو باب رقم کیا، وہ تاریخ کے اوراق میں خون سے لکھا ہوا ہے۔ اور جب بھی اس تاریخ کے اوراق کو پلٹا جائے گا، تب پلٹنے والی کی انگلیاں لہو سے تر ہوں گی۔ 1885 میں کانگریس بنی، 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ بنی، اور پھر 1913 یا 1911 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کو جوائن کیا۔ میں آپ کو بہت شارٹ لفظوں کے اندر یہ 90 سال کی تاریخ کو جو ہے سم اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ان سالوں کے بیچ میں جو ہوا، وہ اگر آپ کبھی اس کو ڈیپلی سننا یا پڑھنا چاہیں تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پاکستان ایسے ہی حاصل نہیں ہو گیا۔ یہ جو ہمیں ملک خداداد ملا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کا نام ہے، یہ ہمیں ایسے ہی حاصل نہیں ہو گیا۔ اس کے پیچھے لازوال قربانی ہے۔ 1930 میں علامہ اقبال کا خواب، پھر قائد اعظم کی آہنی قیادت کے اندر 1940 میں لاہور کے اندر اس خواب کی تعبیر کی بنیاد رکھنا، یہ ایک عظیم کارنامہ تھا۔ اور پھر 14 اگست 1947 کو یہ پاکستان معرض وجود میں آ گیا اور دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا۔ یہ معجزوں سے کم نہیں ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پاکستان 27ویں رمضان کی رات کو بنا۔ یہ واحد دنیا کا ملک ہے جسے ایک خاص انداز میں بنایا گیا، اور وہ خاص انداز، وہ خاص بات تھی دو قومی نظریہ، ہندو مسلم ایک دو قومی نظریہ تھا۔ اور اس ملک کو حاصل کرنے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لازوال قربانیاں دی، لازوال داستانیں ہیں۔ یہ جو سفر تھا 1857 سے لے کے 1947 تک، یہ بہت کٹھن تھا۔ یہ آگ اور دریا کا سفر تھا، عزتوں اور عظمتوں کا سفر تھا۔ یہ آسان سفر نہیں تھا۔ قدم قدم پر کبھی جان دینی پڑتی تھی، قدم قدم پر کبھی مان دینا پڑتا تھا، اور پھر لاکھوں لوگ اپنا گھر بار جائیدادیں چھوڑ کر اپنے گھر، اپنے وطن کی خاطر وہاں سے چل پڑے۔
اور پھر وہ جو سفر تھا، وہ چند کلومیٹر کا جو سفر تھا، وہ بھی ان کی لاکھوں جانیں لے گیا، لاکھوں عزتیں تار تار کر گیا۔ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی، اور پھر وہ جب پاکستان پہنچے تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا، اپنے پھٹ جیسے زخم وہ بھول گئے۔ ان کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ وہ پیچھے کیا چھوڑ آئے ہیں، کیا کھوئے ہیں، وہ سب کچھ بھول گئے۔ وہ صرف سجدے میں تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہمارا ملک دیا، جہاں ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکیں گے، تیرے دیے ہوئے دین، تیرے دیے ہوئے اصول کے حساب سے، تیری دی ہوئی شریعت کے حساب سے زندگی گزار سکیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک نعرہ بڑے زبان زد عام ہے، تاریخی نعرہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس بنیاد پر یہ پاکستان حاصل ہوا، اور سب لوگ جب یہاں پہنچے اور یہاں کے لوگوں نے ان کو ویلکم کیا، خوش آمدید کہا، سینے سے لگایا، اور اپنے دل کھلے کیے، اپنے ہاتھ ذہن سب بڑا کیا، اور سب کو یہاں پہ سمو لیا۔ پاکستان معرض وجود میں آ گیا 14 اگست 1947۔ آج بھی 14 اگست 2023 ہے۔ آج ہم پاکستان کی 77ویں سالگرہ منا رہے ہیں یا جشن آزادی منا رہے ہیں۔ اس میں میرا صرف ایک سوال ہے، کیا 77 سال کے بعد جو آج ہم یہ جشن آزادی منا رہے ہیں، تو کیا ہم نے اس جشن آزادی کو منانے کا حق ادا کیا ہے؟ کیا ہم نے اس آزادی کا حق ادا کیا ہے؟ کیا ہم نے اس ملک کا حق ادا کیا ہے؟ تو میں نے جب اپنے آپ سے پوچھا تو مجھے تو جواب نہ میں آیا۔ یہ سوال آپ خود بھی اپنے آپ سے پوچھیے گا کہ کیا ہم نے یہ حق ادا کیا اس ملک کا، اس آزادی کا؟ اتنی جو لاکھوں قربانیاں دی گئی ہیں، تو کیا ہم نے ان کا حق ادا کیا؟ آج ہمارا نوجوان جو ہے وہ جشن آزادی کو منانے کے لیے اس نے، مثلا کہ میں اس کے خلاف نہیں ہوں، اس کا ایک نئی انداز ہے، وہ موٹر بائک کے جو ہے وہ سلینسر نکال لیتا ہے، منہ میں باجا لے لیتا ہے، ہاتھ میں ایک جھنڈا پکڑ لیتا ہے، اور شور و گل کرتا، وہ ایک پٹاخے بجاتا، شور و گل کرتا سڑکوں پر، تب جا کر وہ جشن آزادی کا جشن مناتا ہے۔ کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ اس 14 اگست والے دن ہی جب یہ ہجرت ہو رہی تھی کہ ہم ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے لازوال قربانیاں دی ہیں، ان کے لیے کوئی دعا کریں، کوئی فاتحہ پڑھیں، یا کم از کم 2 سے 3 منٹ ہم ان کے اعزاز میں یا ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خاموش ہی ہو جائیں؟ نہیں، ہم نہیں سوچتے۔ ہمارا مقصد جشن آزادی کا صرف شور شرابہ ہے، اور شدید قسم کا شور شرابہ ہے۔ ہم ہلا گلا کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، چھیڑ خانیاں کرتے ہیں، پٹاخے ایک دوسرے پر پھینکتے ہیں، باجے بجاتے ہیں، کوئی گزر رہا تو اس کے کان کے پاس سے بجا کر گزرتے ہیں۔ یہ جشن آزادی ہے؟ ٹھیک ہے، ہم آزاد ملک میں، الحمدللہ ہم آزاد ملک میں ہیں، لیکن ہمیں ایک مہذب قوم ہونے کا احساس کب ہوگا؟ 77 سال گزر گئے ہیں، کب ہم اپنے فرائض کو سمجھیں گے، اس ملک کے لیے کچھ کرنے کا عہد کریں گے؟ کب ہم سمجھیں گے کہ یہ جو ملک ہے یہ ہمارا گھر ہے، اس کے باسی جو ہمارے اپنے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں؟ 1857 سے لے کر 1947 تک برے صغیر کے چشم فلک نے کیا کیا نہیں دیکھا، برے صغیر کی زمین کیا کیا نہ سہ گئی، یہ کتنے نوجوانوں کا خون پی گئی، کتنی عصمتوں کے لٹنے کے بعد اس کو خود میں سمو گئی۔ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ سوچنے اور سمجھنے کی باتیں ہیں، محسوس کرنے کی باتیں ہیں۔ اور آج بھی اس آزادی کو قائم رکھنے کی خاطر ہمارے ملک کا نوجوان سرحدوں پر، کبھی ملک کے اندر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اسے کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ اپنا آج ہمارے کل پر قربان کر رہا ہے۔ لیکن وہ جو کر رہا ہے وہ تو کر رہا ہے، وہ اپنی عظمت کی انتہا کو پہنچ رہا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس ملک کے لیے ہمارا کیا فرض ہے؟ تو آئیں آج یہ عہد کریں، میرے ساتھ وعدہ کریں کہ ہم ہر روز ایک کام لازمی اس ملک کے لیے کریں گے، ہم ہر روز ایک پاکستانی کی مدد کریں گے، ہم ہر روز کچھ نہ کچھ لازمی ایسا کریں گے جس سے ہمارے ملک کو فائدہ ہو، چاہے وہ ہماری گلی کی صفائی ہی کیوں نہ ہو۔ اور ہر روز ہم پاکستان کے مقصد کا کسی دوسرے کو لازمی بتائیں گے، اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو اس پاکستان کا مقصد لازمی سمجھائیں گے۔ یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کو اسلام کے ضابطہ حیات کے حساب سے گزاریں گے، اور ہر روز اس ملک پاکستان کے لیے کوئی نہ کوئی لازمی کام کریں گے، وہ چاہے صرف اتنا ہی ہو کہ اپنے بچوں کو کتابوں سے پڑھ کر اس پاکستان بننے کی جو تاریخ ہے وہ لازمی بتائیں، اس پاکستان کی اہمیت اپنے بچوں کے ذہنوں میں لازمی ڈالیں۔ اس پاکستان کو ایسے ہی حاصل نہیں کر لیا گیا، لازوال قربانیاں، لازوال داستانیں ہیں، تب جا کر یہ پاکستان حاصل ہوا ہے۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کسی انسان کا آزاد زندگی گزارنا، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آنے والی نسلوں کو اس کی اہمیت بتائی جائے۔ اگر آپ کچھ نہیں نہ کر سکتے، کم از کم اتنا لازمی کر دیں۔ آئیں آج عہد کریں کہ ہم پاکستان کو ترقی کے اس مقام پر لے جائیں گے جس کا خواب علامہ اقبال اور قائد اعظم نے دیکھا۔ ہم تعلیم کو اپنا ہتھیار بنائیں گے، انسانیت کو اپنا لباس اور محبت کو اپنا کردار بنائیں گے۔ آخر میں ناظرین، میں آپ کو ایک چھوٹی سی اپنی جسارت جو میں نے پاکستان کے لیے اور آپ لوگوں کی نظر کرنے کے لیے لکھی ہے وہ میں سنانا چاہوں گا۔ پاکستان عنایت ہمیں قدرت کی، پاکستان زمین فصل محبت کی، پاکستان آرزوؤں تمناؤں کا گھر، پاکستان آرزوؤں تمناؤں کا گھر، پاکستان زمین ثقافت کی، پاکستان بحری بحری کوہساری چمن، پاکستان عظیم مصوری قدرت کی، پاکستان تیرا دیس میرا دیس، پاکستان چار دیواری عظمت کی، پاکستان ناصر مظلوم قوموں کا، پاکستان امید کرن انسانیت کی۔ میرے اسٹوڈیوز کی اس کی دل آزاری ہوئی تو میں معافی چاہتا ہوں۔
میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے کہ میری ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہیے، تب تک مجھے اور پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ پاکستان زندہ باد۔